الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 105 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ رب کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت گواہی دینا، بینکم تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، حین الوصیت جب وہ وصیت کرنا چاہے، تو اثنان ذوی عدل منکم تو تم میں سے دو آدمی جو معتبر ہوں، عدل کرنے والے ہوں، ان کے سامنے وصیت کریں۔ اگر وہ موجود نہ ہو، او آخران من غیرکم یا پھر تمہاری قوم کے سوا اور مراد کافر ہیں، پھر ان کے سامنے وہ وصیت کرے گا۔ وَإِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور اگر تم زمین میں سفر کرو، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ اور تم کو موت کی مصیبت آ جائے، موت کا حادثہ آ جائے، تمہیں موت سے ہمکنار ہونا ہو، تو تحبسونہما من بعد الصلاۃ تو تم روک لو لوگوں کو نماز کے بعد، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پس وہ دونوں قسم اٹھائیں جن کے سامنے وصیت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی، انی تب تم کہ یہ اگر تمہیں شک پڑے کہ وہ کہے لا نشتری بہ ثمنا، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی قسم کو دنیا کی دولت کے بدلے میں نہیں بیچیں گے، ولو کان ذا قربا اور اگرچہ جس کے بارے میں قسم دی جا رہی ہے ہمارا کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ولا نکتم الشہادۃ اور ہرگز نہ چھپائیں گے ہم گواہی، شہادت اللہ اللہ تعالیٰ کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین اگر ہم ایسے کریں تو یقینا ہم گناہ گار و خطا کار ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول جو علماء مفسرین کرام نے نقل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر ملک شام وغیرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دو عیسائی تھے، ایک کا نام عدی تھا، ایک کا نام تمیم تھا۔ یہ دونوں ان کے ہمراہ گئے، وہاں جا کے انہوں نے کوئی تجارت وغیرہ کی، پھر وہ بیمار ہو گئے۔ بدیل نامی جو صاحب تھے نا، مسلمان تھے، عمر ابن العاص کے آزاد کردہ جو غلام تھے، یعنی عمر بن العاص کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ بدیل ان کا نام تھا، اچھے آدمی تھے، مالدار تھے، بڑے پکے مسلمان تھے، میرے کریم آقا کے محبوب صحابی۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ بیماری میری شدت اختیار کر گئی ہے، اب اس بیماری سے میں جانبر نہیں ہو سکوں گا، مجھے موت آ جائے گی، تو انہوں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بلایا جو عیسائی تھے۔ ان کو بلا کے، یعنی بلا کون کون تھے، ایک کا نام عادی تھا، دوسرے کا نام تمیم، ان دونوں کو بلایا۔ کہنے لگے دیکھو ہم کٹھے ہم سفر تھے، میں مسلمان ہوں، تم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، مدینہ طیبہ سے کٹھے آئے ہیں، ہم نے تجارت کی ہے، میں نے مال خریدا بیچا ہے، مجھے الحمدللہ تعالیٰ کافی نفع حاصل ہوا، اب میری موت کا وقت قریب ہے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرا مال جو مجھے نفع وغیرہ میں ملا ہے، میرے اہل خانہ کو جا کر یہ تم پیش کر دینا، یہ میری جانب سے تمہارے پاس امانت ہوگی، آپ کی مہربانی، ہو سکتا ہے کوئی خرچہ بھی دیا ہوگا ان کو کہ میرا سامان لے کے جانے کے جو اخراجات میں وہ ادا کرتا ہوں۔ بدیل نے ایک عقل مندی سے کام لیا، وہ یہ پڑھے لکھے تھے، جو بھی سامان تھا سب کی فہرست بنائی، فہرست بنا کر اس پہ چھپا دی، اپنے سامان میں فہرست چھپا دی، ان دونوں کو نہیں بتایا، اور دونوں جو عیسائی تھے نا، تمیم اور عدی، ان کو نہیں بتایا، اپنے مال میں وہ جو فہرست تھی یہ فلاں 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 چیز ہے وہ چھپا دی۔ اب وہ فوت ہو گیا بدیل،
ان کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کا مال لے کر یہ دونوں ان کے ساتھی تمیم اور عدی یہ واپس مدینہ طیبہ آئے، اور آ کر یہ سامان ان کے گھر والوں کو دے دیا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس سامان کا جائزہ لیا، موٹا موٹا جائزہ لیا، تو ایک چاندی کا پیالہ بڑا خوبصورت تھا جس میں سونے سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ یہ پیالہ انہوں نے دیکھا تو یہ پیالہ انہوں نے چھپا لیا، یہ پیالہ چھپا لیا، ان کے گھر والوں کو نہ دیا، سامان گھر دے دیا۔ جب یہ سارا سامان گھر دے دیا تو آل خانہ نے سامان وصول کر لیا، سامان وصول کر کے رکھ لیا۔ پھر ایک دن سامان کو کھول کر دیکھا ہے کیا تو وہ فہرست مل گئی جو فہرست اس میں رکھی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے پیالہ، وہ بڑا قیمتی پیالہ تھا، کئی ہزار درہم کا وہ پیالہ تھا، اس میں سونے کا 300 مسکال کہا جاتا ہے کہ 300 مسکال چاندی تھی اس میں، یعنی وہ سونا بھی تھا، کشیدہ کاری کی گئی تھی، تو وہ سونا وہ پیالہ موجود نہیں ہے۔ تو بدیل کے گھر والوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ایک پیالہ تھا، وہ پیالہ کدھر ہے؟ کہنے لگے جی پیالہ تو کوئی بھی نہیں تھا، جو سامان تھا ہم نے سارے کا سارا لا کے تمہیں دے دیا، ہم نے تو اس میں کچھ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگے نہیں پیالہ تو نہیں ملا، کہنے لگے نہیں ہم نے سب کو دے دیا۔ جب معاملہ تھوڑا سا بڑھا تو مقدمہ میرے کریم آقا کے دربار مقدس میں پیش ہوا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسے ہے؟ ان دونوں نے کہا جی ہم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں، جو قسم آپ لینا چاہتے ہیں قسم لے لو، ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے، ہم نے پیالہ چوری نہیں کیا، حالانکہ پیالہ انہوں نے چوری کیا تھا۔ کہیں گے ہم نے پیالہ چوری نہیں کیا، جو قسم چاہیں آپ ہم سے لے لیں۔ اصول یہ ہے انصاف کا، عدل کا اصول یہ ہے مدعی گواہ پیش کرے گا، اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں گے تو مدعا علیہ قسم دے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب مدعی کون تھے؟ بدیل کے ورثاء کہ ہمارا پیالہ ہے، ان کے پاس گواہی کوئی نہیں تھا، اور مدعا علیہ وہ دونوں عیسائی عدی اور تمیم یہ دونوں مدعا علیہ تھے۔ کریم آقا نے اس اصول کے مطابق ان کو کہا پھر تم قسم دے دو۔ ان دونوں نے قسم اٹھا لی کہ ہمارے پاس وہ پیالہ نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو نکالا ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ پیالہ ایک سونار کے پاس مل گیا، اس سونار سے پوچھا گیا یہ پیالہ تو نے کہاں سے خریدا؟ اسے کہا کہ یہ میں نے ان دونوں سے عدی اور تمیم سے خریدا ہے۔ کتنے کا خریدا؟ اس سے گراں قدر رقم بنائی، کتنے 100 درہم یا دینار کا میں نے خریدا، یہ اتنے ہزار کا میں نے خریدا ہے۔ وہ پیالہ مل گیا، اس شخص سے گواہی بھی دے دی، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس آیہ برکہ کا نزول فرمایا اور اگلی آیہ برکہ کا بھی۔ اور پھر بدیل کے جو رشتہ دار تھے ان سے کہا گیا تم نے قسم دینی ہے۔ یاد رکھیے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ پیالہ بدیل اپنے گھر سے لے کے گئے تھے، یہ پیالہ گھر والوں کے علم میں تھا، پیالے کا رنگ کیا ہے، ڈھنگ کیا ہے، شکل و صورت کیا ہے۔ ان لوگ دانا تھے، عقل مند تھے، انہوں نے پہلے پوچھا تھا ان دونوں سے، ان دونوں عیسائیوں سے عدی اور تمیم سے کہ بتاؤ کہ جب اس سے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد مرنے سے پہلے، تجارت کے بعد مرنے سے پہلے اس سے کسی سے کوئی اور لین دین بھی کیا تھا؟ یہ دونوں کہنے لگے نہیں۔ کسی کو تحفہ دیا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ کچھ صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں کیے تھے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہنے لگے پھر وہ پیالہ کدھر ہے؟ اگر اس نے ایسے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر پیالہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہہ دیا تھا ہم تو پیالہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب پیالہ انہوں نے پہچان لیا، وہی پیالہ ہے جو بدیل اپنے گھر سے لے کے گیا تھا، پیالہ وہی ہے۔ تو اب یہ مدعی بن گئے کہ اعتبار سے کہ ہمارا پیالہ ہے، اب دوسروں کے خلاف مقدمہ ہے نا، یہ پہلے مدعی تھے اب بھی مدعی ہیں۔ جب وہ پیالہ مل گیا پھر اللہ رب العزت جل مجدہ نے اگلی برکہ کا نزول فرمایا کہ اب ان کو کہو کہ یہ قسم اٹھائیں دونوں۔ پھر انہوں نے قسم اٹھائی اور ان دونوں کو جب مجبور کیا گیا، ڈانٹا گیا تو وہ مان گئے
کہ یہ چوری ہم نے کی ہے، کیونکہ وہ عیسائی تھے، ان پر وہ ہاتھ کاٹنے کا وہ قانون تو نافذ نہ ہوا، البتہ جتنی رقم انہوں نے لی تھی وہ رقم ان سے وصول کر کے بدیل کے ورثاء کو عطا کر دی گئی۔ اب آپ سمجھیں گے، قرآن پر سنیں گے ترجمہ تو الحمدللہ تعالیٰ آپ کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی دیں تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی کوئی وفات پانے لگے، مطلقاً سفر میں ہو یا نہ ہو، جب بھی وفات پانے لگے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو چاہیے کہ 2 عادل بالغ مسلمانوں کو بلا لیا جائے، ان کی موجودگی میں وصیت کی جائے کہ یہ وصیت میں کرتا ہوں، اس وصیت کا انکار نہ کیا جائے، اس وصیت کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان الوصیت اثنان ذوا عدل منکم، 2 آدمی تم میں عدل کرنے والے مسلمان موجود ہوں جن کے سامنے وہ وصیت کی جائے، لیکن اگر اس وقت مسلمان میسر نہ آ سکیں تو آخران من غیرکم، وہ تمہارے مذہب کے سوا کافروں میں سے بھی 2 ہو جائیں تو پھر اس کا بھی گزارا ہو جائے گا کہ اگر مسلمان نہ ملے اور وہ مر رہا ہو پھر جو بھی مل جائیں 2 کے سامنے وہ وصیت کر دیں۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو یعنی کہیں مسافر ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تم کو موت کا حادثہ پیش آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان دونوں کو جن کے سامنے وصیت کی ہے نماز کے بعد روک لیا جائے گا۔ عموماً نماز عصر کے بعد، اس زمانہ میں اس وقت نمازی زیادہ ہوتے تھے، دوپہر کے وقت زور کے وقت کام کاج پہ نکلے ہوئے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے، مگر وہ عشاء کے وقت کھانا کھاتے جلدی چلے جاتے وغیرہ وغیرہ۔ عصر کا وقت تھا جب نمازی زیادہ ہوا کرتے تھے، میں عصر کے وقت ان کو بلا لیا جائے، پھر ان دونوں سے قسم لی جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس وصیت کو اسی طرح ہمارے سامنے ذکر کیا جس طرح موسی وصیت کرنے والے نے وصیت کی تھی۔ وہ دونوں قسم اٹھا کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہی وصیت کی گئی تھی۔ وہ کہیں گے کہ لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس وصیت کے بدلہ میں دنیا کی دولت نہیں لیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ کتنے بھی قریبی کیوں ہیں جن کے حق میں یا جن کے خلاف وصیت کی گئی ہے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، یعنی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم دیا چھپائیں گے نہیں۔ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم گواہی کو چھپائیں تو ہم بڑے گناہ گار ہوں، وہ یہ اقرار کریں گے۔ اور پھر جس طرح ابھی میں نے بتایا کو پیالہ تو مل گیا تھا، یہ قسم اٹھا کر بری ہو گئے تھے، اب پیالہ مل گیا اور پتہ بھی چل گیا، تحقیق بھی ہو گئی، پیالہ بیچنے والے کون ہیں، خریدار نے بتا دیا فلاں فلاں سے خریدا، اور یہ بھی مان گئے۔ ان کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ گواہی موجود تھی، خریدار کہہ رہا تھا میں ان سے خریدا اور اتنے میں خریدا، ان کو بھی مجبوراً ماننا پڑا۔ پھر میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ اللہ نے اس سے پہلے یعنی ان کے مان جانے سے پہلے بدیل کے وہ رسا کو کہا کہ اب تم قسم اٹھاؤ۔ جب انہوں نے قسم اٹھا لی پھر اس کو ماننا پڑا کہ جی یہ سچے ہیں، چنانچہ رقم لے کر ان کو دے دی گئی۔ رب کریم فرماتے ہیں فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا، اور پھر اگر پتہ چلے تمہیں ان دونوں کے گناہ کا، جرم کا، اثمن جن کا حق تھا نا ان پر، یعنی جنہوں نے وہ قسم اٹھائی تھی ان کے جرم کا پتہ چلے تو فآخران یقومان من مقامہما، تو پھر 2 آدمی یقومان کھڑے ہوں گے مقامہما ان دونوں کی جگہ پر، یعنی پھر ان کی جگہ وہ جن کا پیالہ ہے وہ کھڑے ہوں گے، ان کے یعنی ان کے ورثاء، یقومانی مقامہما وہ کھڑے ہوں گے دونوں ان دونوں کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان وہ جن کا حق
پہلے تھا ان پہلوں میں سے، یعنی جن کو پہلے قسم دینے کا کہا گیا تھا ان کی جگہ یہ کھڑے ہوں گے، وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں گے اور کہیں گے لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہماری گواہی پہلوں کی گواہی کے مقابلہ میں زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ سچی ہے، ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ وما تدینا، اور ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم حد سے تجاوز کریں تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ظالموں میں سے ہو جائیں، یعنی پھر وہ یہ جملے ادا کریں گے۔ رب کریم فرماتے ذالکا، اور یہ ادنا زیادہ قریب ہے کہ یا تو بالشہادت علی وجہہما، نہ علی وجہہا، ذالکا ادنا یہ زیادہ قریب ہے ان یا تو کہ لاؤ تم گواہی، بالشہادت گواہی لاؤ، علی وجہہا ان کے سامنے، ان کی موجودگی میں، ان کے سامنے، اور یخافو یا پھر وہ ڈریں کہ ان ترد ایمان، کہ ان کی قسم کو رد کر دیا جائے گا، بعد ایمانہم ان کی قسم اٹھانے کے بعد۔ یعنی یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ جو پہلے قسم دیں ان کو اس بات کا احساس ہو کہ بعد والے قسم دے کر ہماری قسم کو رد کر دیں گے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو نا؟ پہلوں نے یعنی بدیل کے بارہ میں پہلے جو عیسائیوں نے قسم دی تھی، یعنی پہلے قسم دینے والے مطلقاً قیامت تک کے لیے ہے نا، وہ پہلی قسم دینے والے جس طرح وہ عدی اور تمیم تھے، پہلی قسم دینے والے ڈریں کہ بعد میں دوسرے قسم دے کر ان کی قسم کو رد کر دیں گے، اگر چیز مل گئی پھر ہماری قسم مردود ہو جائے گی، رد کر دی جائے گی، پھر ہمیں سزا ملے گی، پھر وہ سزا وہی ہوگی جو اسلام نے سزا مقرر کی ہے، پھر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا، یا جو بھی سزا ان شخص کو دی جائے گی جس سے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، ویسے اس کو جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے کوڑے مارے جائیں گے اگر قسم ثابت ہو جائے گی کہ اس سے جھوٹ بولا ہے، پھر کوڑے مارے جائیں گے الزام لگانے کے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، رب کائنات جل وعلا شان گرامی قدر فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واسمعوا، اور خوب غور سے سنو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ جو آپ نے سنا تھوڑا سا کنجلک سا آپ کو محسوس ہوا ہوگا، میں صاحب یہ ضیاء القرآن تعریف فرماتے کہ علماء کرام کے نزدیک، مفسرین کرام کے نزدیک مشکل ترین آیات مبارکہ کا ترجمہ جن کیا جاتا ہے وہ یہ آیات مبارکہ ہیں، کہ جن کا ترجمہ سب سے مشکل ہے اعراب کے اعتبار سے اور ترجمے کے اعتبار سے، وہ یہ آیات مبارکہ ہیں پورے قرآن مجید فرقان میں۔ صاحب ضیاء القرآن تعریف فرماتے مفسرین کرام کے نزدیک یعنی جو کچھ یہ سب کچھ کہا گیا ہے آپ کے سمجھ میں پوری طرح آ گیا ہے؟ جو کچھ میں نے کہا سمجھ آ گیا ہے کہ اگر قسم وہ دیں گے پہلے دو کسی کے حق میں اور بعد میں دلائل سے ثابت ہو جائے گا یہ دونوں جھوٹے ہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ دوسرے شخص جن کے خلاف انہوں نے قسم دی تھی پھر ان کو بلایا جائے گا۔ میں تفسیر سے ہٹ کر ایک بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے بعض اوقات ہم قسم اٹھاتے ہیں، کسی کی قسم کوئی اٹھاتا ہے۔ اس گاؤں میں میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس سے کہا تھا جی کہ میرے عزیز بھانجا یا بھتیجا تھا، اس پر الزام لگا ہے چوری کا، الزام چوری کا لگا ہے۔ چوری یہ کہ دانے تھے گندم وغیرہ کے، کوئی آدمی کہیں سے بھی آیا، کوئی بھی تھا، دانے گندم کے تھے، وہ پسوائی کے لیے آئے تھے، تو جو مالک تھا اس چکی کا، اس کا بھتیجا یا بھانجا اس کا معاون تھا، وہ دانے چکی میں وہ ڈالتا تھا، اوپر جو اس کے پیک سی بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں وہ چک کے دانے ڈالتا تھا، دانے اس نے ڈالے تھے،
جن کے دانے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری سونے کی چوڑیاں گندم کے دانوں میں رکھی ہوئی تھیں، غلطی کے ساتھ وہ بورا آ گیا، وہ واپس کر دو۔ جس سے دانے ڈالے تھے وہ کہنے لگا جی وہ تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ کہنے لگے قسم دے دو، جو گواہ تو تھے نہیں۔ تو جو مالک تھا نا چکی کا، اس کا چچا یا ماموں، اس کو کہا تو قسم دے دے۔ تو میرے پاس آیا، کہنے لگے جی ایسے ایسے کر کے الزام لگا ہے میرے بھتیجے پر یا میرے بھانجے پر، اور مجھ سے قسم لے رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ قسم اس بندے سے نہیں لیتے، کہتے کوئی تیری جگہ قسم دے دے۔ یہ بات غلط ہے۔ جس کا جو خود ہو ملزم ہوگا یا مجرم ہوگا نا، وہ قسم دے گا، دوسرا اس کی جگہ کیا قسم دے گا؟ مجھے کہنے لگے جی میں اس کی جگہ قسم دے دوں۔ میں نے کہا یہ شرع تو درست نہیں ہے، قسم دینا تو اس کی ذمہ داری ہے نا، وہ خود قسم دے۔ کہنے لگے جی پھر مجھے وہ کہتے کہ تو قسم دے، پھر ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ میں نے اسے بتایا تم قسم اس بات کی دے سکتے ہو کہ میری تحقیق کے مطابق، تم اچھی طرح تحقیق کرو، یہ قسم دو گے کہ میری تحقیق کے مطابق میرا بھانجا سچا ہے یا میرا بھتیجا سچا ہے۔ یہ جملہ کہو گے میری تحقیق کے مطابق یہ سچا ہے، یہ نہیں کہو گے میں اللہ تعالیٰ کی قسم سر پر قرآن اٹھاتا ہوں یہ سچا ہے۔ یہ جملہ نہ کہنا، یہ کہنا میری تحقیق کے مطابق۔ پہلے تحقیق آپ نے کرنی ہے، پوری طرح تحقیق کرنی ہے، معمولی سی کوتاہی بھی نہ کریں، وگرنہ تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ شخص نے کہا جی شاہ جی میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میں جانتا ہوں وہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، وہ کبھی بددیانتی کی نہیں ہے، وہ سچا ہے، یہ وہ فلاں۔ میں نے کہا دیکھو میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، جس طرح آپ کا جی چاہے کرو۔ میں نے آپ کو جو بتا دیا سو بتا دیا کہ اس طرح قسم نہ اٹھانا کہ میرا بھتیجا یا بھانجا سچا ہے، یہ کہنا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ سچا ہے، بس، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر وہ جی نہیں جی وہ ہے ہی سچا۔ میں نے کہا مجھے اس بات سے نہیں ہے، میں نے تجھے مسئلہ بتایا، باقی جو تیرا جی چاہے کر۔ میں نے ان کو بھیج دیا، جی وہ ہے ہی سچا، وہ لوگ الزام لگاتے ہے ہی سچا، چلو جو بھی ہو۔ چلے گئے، کوئی شاید سال 6 مہینے کے بعد دوبارہ آیا۔ اب اس کی اپنے بھتیجے یا بھانجے سے لڑائی ہو گئی تھی، پہلے وہ اکٹھے کام کرتے تھے، بھی لڑائی ہوگی۔ کہنے لگے شاہ جی اس وقت میں نے جھوٹی قسم اٹھا لی تھی، وہ جو میرا بھانجا یہ بھتیجا ہے نا وہ واقعی چور ہے، وہ چوڑیاں اس میں تھیں، اب میں کیا کروں؟ مجھے پوچھنے کے لیے کیا آیا ہے؟ میں نے اسی وقت تجھے کہا تھا کہ یہ کہ میری تحقیق کے مطابق، باقی تم اپنی تحقیق کر لو۔ جی نہیں وہ ہے۔ میں کہ پھر اس کا طریقہ کار اب یہ ہوگا کہ تو لوگوں کو اکٹھا کر کے گواہی دے کہ میں نے، اب مجھے پتہ چلا ہے جھوٹا ہے، چوڑیاں اس کے پاس ہیں، لے کے دے دی ان کو۔ ایسے ممکن ہوتا ہے نا؟ قرآن کریم نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر پہلے تم قسم دے چکے ہو، اس بندے نے جھوٹی قسم دی ہے، تو اب وہ جو صاحب حق ہے، جس طرح جن کا پیالہ تھا یا جن کی چوڑیاں تھیں، وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اس میں ہم نے چوڑیاں رکھی تھیں اور موجود تھی چوڑیاں اس میں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر وہ قسم اٹھائیں گے، پھر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا جائے گا۔ میری بات آپ یقیناً سمجھ گئے ہیں کہ قرآن کریم نے جو اصول بیان فرمایا وہ یہی اصول ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔